سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں گریٹ مسٹری۔ قابل احترام دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہنر سے نوازا ہے کہ ہر دیکھنے والا اس ہنر کا محترف ہو جائے۔ انسان ہزارہ سالوں سے ایسے شاہکار تراشتا چلا آ رہا ہے جو عقل کو دھنگ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ آج بھی جب کبھی وہ عظیم شاہکار منو مٹی تلے نمودار ہوتے ہیں تو انسان اس کے کاریگروں کو خراج تحسین پیش کرتا نظر آتا ہے کہ صدیوں پہلے کا انسان بھی انجینئرنگ اور سائنس میں وہ کمال علم رکھتا تھا جس کو آج کے انسان کی عقل تسلیم کرنے سے آری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بھی ایک ایسے ہی شاہکار کے سحر میں کھو جائیں، آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ معزز ناظرین، سائنسی ترقی نے انسان کو جہاں بہت ساری ایجادات دی ہیں، وہیں سائنس اور ان ایجادات کی مرہون منت انسان صدیوں کی گرد سے ہٹے اپنے اجداد کے فن تعمیر کے شاہکاروں سے اس گرد کو پونچھ ڈالنے میں مصروف عمل نظر آتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع تفس نئی دنیا یعنی لاطینی امریکہ کی انکا تہذیب کے میچو پیچو کے کھنڈرات ہیں جو قدیم دنیا کے حرص و لالچ کی نظر ہو گئے۔ اپنے متجسس ناظرین کو بتاتا چلوں کہ شمالی امریکہ اور لاطینی امریکہ کو نیو ورلڈ، جبکہ یورپ، ایشیا اور افریقہ کو اولڈ ورلڈ کہا جاتا ہے۔ 1492 میں کولمبس کے امریکہ دریافت کرنے سے پہلے انسان دنیا کے اس دوسرے خطے امریکہ سے ناآشنا تھا، جو شاید وہاں کے باسیوں کی خوش قسمتی تھی۔ آج کا مہذب یورپ امریکہ کے اصل باشندوں پر وہ قہر بن کے نازل ہوا جس نے لگ بھگ 90% آبادی کا ایسا صفایا کیا کہ براعظم امریکہ میں اصل امریکن آج بھی ناپائید ہیں۔ شاید یورپی اقوام جنگل کا قانون بھی بھول بیٹھی تھی۔ 1450 میں انکا کے اس وقت کے بادشاہ پاچا کوتی نے اپنے اس خوابوں کے شہر کو نہ جانے کس تعبیر کو پورا کرنے کے لیے تعمیر کروایا، جو محض 82 سال اپنے باسیوں کو اپنی خوبصورتی سے مسحور کرتا رہا۔ پھر اس کے باسی کہاں چلے گئے ابھی بھی ایک حل طلب معمہ ہے۔ کچھ محققین کے مطابق اس کے باسی بھی 1532 میں فرانسسکو پیزارو کی کمانڈ میں ہسپانوی حملہ آوروں کے اعتقاب کا شکار ہو کر منو مٹی تلے دفن ہو گئے، اور بچ جانے والوں نے بھاگ جانے میں عافیت جانی جو کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ مگر کچھ کے مطابق ہسپانوی حملہ آوروں سے میچو پیچو کا شہر تو محفوظ رہا، مگر ان ہسپانویوں کے ساتھ آنے والی چیچک کی وبا اس شہر کو ویران کر گئی، کیونکہ انکا کے لوگ ایسی بیماریوں کے خلاف کمزور مدافعتی نظام کے حامل تھے، اور اپنی بربادی کے بعد پھر 4 صدیاں یہ شہر اپنے سینے پر درد لیے انسان کی آنکھوں سے اوجھل رہا۔ ایمیزون کے جنگل اور انڈیز کے پہاڑوں کے سنگم پر واقع عہد وسطی کے اس عظیم شاہکار میچو پیچو کے نام کے معنی جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ میچو پیچو کوئچو زبان کے 2 الفاظ کا مجموعہ ہے جس کے معنی ہیں پرانا پہاڑ۔ اپنے نام کے بالکل عین میچو پیچو پہاڑ پر کھنڈرات کی صورت میں کھڑا انسان کو اپنی اہمیت تسلیم کروانے میں کامیاب نظر آتا ہے۔ اپنی عظمت رفتہ کی داستانیں سناتا یہ شہر انکا کے بادشاہ نے شاہی جاگیر کے طور پر تعمیر کروایا، لیکن کچھ محققین کے مطابق یہ ایک مذہبی مقام کے طور پر وجود میں لایا گیا۔ وجہ جو بھی ہو، انکا کے لوگوں نے پتھروں کا ایسا فن تراشا ہے جس کی مثل کرۂ ارض پر ملنا مشکل ہے۔ انکا کے کمال فن تعمیر کا یہ انوکھا شاہکار پتھروں کو بنا کسی گارے کے ایسے جوڑ کر بنایا گیا کہ زلزلوں کی بہتات اور 4 صدیاں اس کو مات نہ دے سکیں۔ شاید یہ شہر زندگی کو صدیوں اپنی گود میں پالتا اگر کولمبس امریکہ دریافت نہ کرتا۔ معزز دوستو، 1492 میں نئی دنیا کی دریافت وہاں کے باسیوں کے لیے قہر بن کے نازل ہوئی۔ قدیم دنیا کے ظلم کے سامنے میچو پیچو کی پہاڑیوں پر سینہ تانے کھڑا پتھر کا یہ شہر انکا تہذیب کا اکلوتا شہر ہے جو ہسپانوی حملہ آوروں کے قہر سے خود تو بچا رہا مگر اپنی خالق تہذیب نہ بچا سکا۔ شاید کوئی ظلم کی داستان سنانے والا تک نہ بچا،
मगर ये शहर अपने लोगों से अहद वफा निभाते हुए पिछली 1 सदी से अपने बासियों की खामोश दास्तानें हर आने वाले को सुनाता चला आ रहा है। मेरे मुतजस्सिस दोस्तों, लातीनी अमेरिका के मुल्क पीरू के शहर कोस्को से 80 मील शुमाल मगरब में 2430 मीटर की बुलंदी पर वाक़े मैचू पिचू अपने अरूज के दिनों में लगभग 1000 बासियों का मस्कन था। 1911 में एक अमेरिकन तारीखदान हैरम बेंगम की वसातत से दुनिया की तवज्जो का मरकज बना। इस शहर कमाल की सियाहत के लिए आप कोस्को से बजरिया ट्रेन घंटों का सफर तय करके मैचू पिचू पहुंच सकते हैं, मगर घंटों का ये सफर इस इलाके की खूबसूरती की मरहूने मिन्नत लम्हों में बदल जाता है और मैचू पिचू का हुस्न आपको अपने शहर में जकड़ लेने को हर लम्हा तैयार रहता है। फल्कियाती मुशाहिदे के लिए यहाँ मौजूद इंतिहुताना का पत्थर इस बात की दलील है कि इंका के लोग भी साइंसी सूझबूझ रखते थे और ये शहर खुद भी इंका की लाजवाल इंजीनियरिंग का अनमोल नमूना है। टेम्पल ऑफ सन और टेम्पल ऑफ मून इस बात की अक्कासी करते हैं कि यहाँ के लोग भी मजहब के मोतकिद थे। मैचू पिचू को पीरू की हुकूमत ने 4 सदियों पहले वाली रौनक बख्शने के लिए इस शहर की मुरम्मत का आगाज कर रखा है ताकि जदीद दौर के इंसान से नई दुनिया के इस शाहकार के मामार दाद वसूल कर सके। 1981 में पीरू की हुकूमत ने मैचू पिचू को कौमी विरसा करार दिया। इसके 2 साल बाद 1983 में यूनेस्को ने इसको आलमी विरसा करार देते हुए 2007 में इंटरनेट पर वोटिंग के जरिए इसे जदीद दुनिया का अजूबा करार दिया। मैचू पिचू को इसकी दरियाफ्त के वक्त हैरम बेंगम ने लॉस्ट सिटी ऑफ इंका करार दिया, लेकिन विल्का बम्बा की दरियाफ्त के बाद मुहक्किकीन इस नतीजा पर पहुंचे कि इंका का लॉस्ट सिटी दरअसल मैचू पिचू नहीं विल्का बम्बा था, जो मैचू पिचू से कुछ मील दूर जंगल में हस्पानवी हमला आवरों से बचने के लिए बसाया गया था, जिसकी बर्बादी के साथ ही इंका तहजीब के खात्मे पर हस्पानवी हमला आवरों ने मोहर सबत कर दी। मैचू पिचू इंका का गुमशुदा शहर था या नहीं, इस बहस से कता नजर शुक्रिया हैरम बिंगम का जिसने इतना खूबसूरत शाहकार दरियाफ्त किया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए अपनी कीमती आरा कमेंट बॉक्स में मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं।